إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علاج الہموم والاحزان، غموں اور پریشانیوں کا علاج۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل، پریشانیاں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکلات اور مشاکل میں اور پریشانیوں میں پیدا کیا ہے۔ صرف جنت ایک ایسا گھر ہے جہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں عبور کرنا پڑتی ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر حال میں بہتری ہی بہتری ہے۔ ان صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر اور بھلائی ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ فضیلت اور شرف صرف مومن کے لیے ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر، اگر مومن کو اللہ خوشحالی عطا کرتا ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فقان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر مومن کو کوئی تنگی، مصیبت یا بیماری پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فقان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ہمیں علاج بھی بتلایا ہے۔ انسان اگر وہ خطوات اور وہ سٹیپ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی پریشانیوں اور مشکلات کے اندر بہت ساری کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا سبب یہ ہے الایمان بالقضاء والقدر، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے رب نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے۔
میرے رب کو ایسے ہی منظور ہے اور یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی اور بہتری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے زمین کے اندر یا تمہاری اپنی طرف سے، اپنی جانوں کی طرف سے، تو ہم نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، وہ کتاب تقدیر کے مطابق جو اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اور ایک سبب، بڑا اہم سبب یہ بھی ہے التأسی بالانبیاء والصالحین، کہ نیک لوگ، انبیاء علیہم الصلوۃ اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ کیوں کہ امتحان، مصیبتیں اور ابتلائیں آتی ہیں انسان کے ایمان کی حیثیت سے، جس طرح کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، دنیا میں سب سے زیادہ امتحانات کس پہ آتے ہیں، سب سے زیادہ مصائب کس پہ آتے ہیں؟ تو قال، تو آپ نے فرمایا النبیون، انبیاء پر، ثم الامثل من الناس، پھر جو زیادہ ان کے قریب ہوں نیکی اور تقوی میں ان پر۔ اسی طرح عام آدمیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ یلق اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مومن کے گناہ معاف کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کو ملتا ہے، وما علیہ من خطیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے انسانوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے تفریج الکرب عن الخلق والاحسان الیہم، کہ اللہ کی مخلوق کے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، مشاکل، مصائب اور دکھوں اور تکلیفوں میں ان کی دلجوئی کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس مسلم کربتا من کرب الدنیا، جو آدمی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ تو گویا کہ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے مصائب، مشاکل اور پریشانیاں اور دکھ دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کو دور کرنے اور دکھوں کا علاج، ایک بہت بڑا علاج یہ بھی ہے التضرع والدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری کرنا، رونا، گریہ زاری کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور یہ دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچاروں کی، پریشانوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی، مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، بےقراری کے وقت، پریشانی کے وقت اور لاچاری کے وقت، اور ان کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، اور نہ کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق دے جو پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن، جو آدمی غم یا پریشانی کے وقت
یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بر ضرور اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اس کی پریشانی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے ہر قسم کے کام اور معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی حکم نافذ ہونے والا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تمہارا اے اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کے ذریعے جو تو نے تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، نور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے غموں کو کافور کرنے کا ذریعہ بنا دے، الا اذهب اللہ ہمہ، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وابدل مکان حزنہ فرحا، اللہ اس کے غم کی جگہ خوشی عطا کرتا ہے اس کو۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ینبغی لنا ان نتعلم هذه الکلمات، پھر تو یہ کلمات ہمیں سیکھ لینے چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ینبغی لمن سمعہن، ہاں جو آدمی ان کلمات کو سنتا ہے اس کے لیے لائق ہے کہ وہ ان کلمات کو یاد کرے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کانا یقول عند الکرب، پریشانی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے پریشانی کے وقت۔ سیدہ اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے دعا بتلائی، آپ نے فرمایا پریشانی کے وقت یہ پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمارے خاندانوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ تعالی غم، پریشانیاں اور مشاکل اور مصائب دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم فارج الہم کاشف الغم، اللہم اکشف عنا الہموم والغموم، اللہم اکشف عنا الہموم والغموم، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم احفظنا من كل سوء ومکروہ، اللہم احفظنا من كل سوء ومکروہ، اللہم وفق امیر البلاد وولی عہدہ لما تحبہ وترضى، واجعل اعمالہما فی رضاک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔